بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کی اہمیت۔ میں اپنے پروردگار اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں اور اس کے آگے توبہ کرتا ہوں۔ لفظ توبہ تابہ یتوبو سے بنا ہے، جس کے معنی ہیں رجوع کرنا یا واپس آنا، یعنی گناہوں کے راستے سے راہ راست کی طرف لوٹنا۔ استغفار کا لفظ غفر سے بنا ہے، جس کے معنی ہیں چھپانا یا محفوظ کر لینا۔ چنانچہ استغفار کے معنی ہوں گے گناہوں کے اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے خدا کی حفاظت طلب کرنا۔ یہ لفظ گناہوں کی معافی کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ نیز الغفار اور الغفور خداوند تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے ہیں، جن کے معنی ہیں خداوند تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ اس لیے توبہ کرنے سے کبھی پشو پیش نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی اس کی رحمت سے کبھی مایوس ہونا چاہیے۔ دنیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں کوئی بھی انسان مکمل طور پر گناہوں اور خطاؤں سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ ایک نیک سے نیک انسان بھی دانستہ یا نادانستہ طور پر کسی ایسے فعل کا مرتکب ہو جاتا ہے جس سے اس کی روح متاثر ہوتی ہے۔ جس طرح ہم اپنی قیمتی دنیاوی اشیاء کو گرد و غبار سے محفوظ رکھنے کے لیے اس کی صفائی اور ستھرائی کا خاص خیال رکھتے ہیں، اسی طرح روح کو بھی ہمیشہ گناہوں کے مضر اثرات سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ اگر ہماری روح اعمال بد کے ذریعے زنگ آلودہ ہو جائے، جیسا کہ خداوند تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہرگز نہیں، بلکہ جو کچھ وہ کمایا کرتے تھے اس نے ان کے دلوں پر زنگ لگا دیا ہے، تو اسے پاک و پاکیزہ کرنے کے لیے اور اپنی اصلی حالت کی طرف لوٹانے کے لیے توبہ و استغفار کا سہارا لینا چاہیے۔ انسان سے گناہ کا سرزد ہونا ایک فطری عمل ہے، لیکن گناہوں سے توبہ نہ کرنا بہت بڑا عیب ہے اور روح کے لیے نقصان دہ ہے۔ متواتر دانستہ گناہوں کے ذریعے انسان عذاب الہی سے قریب ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ و استغفار اپنا شعار بنا لیتا ہے تو عذاب الہی سے محفوظ رہتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور خداوند تعالیٰ ایسا نہیں کہ ان پر عذاب نازل کرے اس حال میں کہ وہ معافی طلب کرتے رہتے ہیں۔ توبہ اور معافی کے سلسلے میں اس حقیقت کی بخوبی ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ معافی طلب کرنا اور توبہ کرنا کسی جملے کے ادا کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک ایسے عمل کا نام ہے جس میں گناہوں کا اقرار، اس پر ندامت و شرمساری، پھر سے گناہ نہ کرنے کا عہد اور اس عہد کے مطابق اپنی اصلاح شامل ہے۔ جیسا کہ ابتدا ہی میں بتایا گیا ہے کہ توبہ کے معنی رجوع کرنے کے ہیں، اور اس کا مطلب اپنی اصلاح کر کے اس پاکیزہ حالت کی طرف لوٹ جانا ہے جہاں وہ گناہ کے ارتکاب سے پہلے تھا۔ قرآن حکیم میں متعدد جگہوں پر توبہ اور استغفار کا ذکر ایک ساتھ آیا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اور تم اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، پھر اس کی طرف توبہ کرو، یعنی اس کی طرف پھر سے متوجہ ہو جاؤ۔ نیز قرآن حکیم سے یہ حقیقت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ خداوند تعالیٰ کے نزدیک وہی توبہ قابل قبول ہے جس کے بعد تائب اپنی اصلاح کرے اور پھر گناہوں کی طرف لوٹ کر نہ جائے، جیسا کہ آیت قرآنی میں ہے کہ پس جو شخص اپنے ظلم کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کرے تو بلا شبہ خداوند تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اور اس قسم کی توبہ کو خداوند تعالیٰ نے اپنے مندرجہ ذیل کلام میں سچی توبہ کہا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی طرف سچی توبہ کرو۔ حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ آدھی رات کو ایک فرشتہ عرش سے نازل ہوتا ہے اور پکارتا ہے کہ کوئی اللہ کا ایسا بندہ جو گناہ سے توبہ کرے تاکہ اس کی دعا خدا کے پاس لے جا کر قبول کراؤں۔ ہے کوئی ایسا شخص جو خدا سے کچھ مانگے وہ میں اسے دلواؤں؟ اسی طرح روزانہ آدھی رات کو فرشتہ پکارتا ہے۔ اس حقیقت کو پیر حسن کبیر دین نے اپنے گنانوں میں اس طرح بیان فرمایا کہ اے بھائی، سچائی کے ساتھ جو جماعت میں آتا ہے وہی جماعت کا حقیقی میلہ ہے۔ گناہ بخشوانے کے بعد دوبارہ نہیں کرے، ایسا ہی مومن ہمیں اور آپ کو پیارا ہے۔
پس مومنین کو چاہیے کہ ہمیشہ عاجزی و انکساری کے ساتھ خداوند تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے رہیں تاکہ ان کی ارواح ہر قسم کی کدورتوں سے محفوظ رہیں۔